ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں آغا دانشمند۔ اب ایران میں بھی بڑی تیزی سے سیکولرزم اور بے دینی پھیل رہی ہے۔ میڈیا کا بہت گہرا اثر ہے ہر معاشرے میں، یعنی جہاں دینی حکومتیں بھی ہیں وہاں بھی بے دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آغا دانشمند کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، اب رمضان ہے، بندہ روزہ نہ بھی رکھے تو روزے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک جوان، اب اس نے جیسے دیکھا مولوی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو بعض لوگوں کو مولویوں کو چڑھانے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے۔ مولوی بولے یہ نہ کرو حرام ہے، خواتین کو کوئی حجاب کرو، اب مولوی کے سامنے دوپٹہ اتار کے گھومیں۔ اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسے چڑھا رہی ہیں؟ مولانا کو چڑھا رہی ہیں۔ تو جوان نے دیکھا آغا دانشمند گاڑی میں بیٹھے ہیں، اب وہ بالکل گاڑی اس نے آ کے ساتھ روکی اور اس نے جیسے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امامہ سر پر ہے، اس نے جوان نے اپنا شیشہ نیچے اتارا اور ہاتھ میں سگریٹ لیا اور سگریٹ کو جلایا، اور جب اس نے وہ دھواں پھینکنا چاہتا تھا تو آغا دانشمند کو اشارہ کیا، اس نے کوئی اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ تو آغا دانشمند کہتے ہیں میں نے شیشہ جیسے نیچے اتارا، اس نے سارا سگریٹ کا جو دھواں تھا وہ مولانا صاحب کے منہ میں مارا۔ اب آغا دانشمند بھی تھوڑے نوجوانوں کے بڑے مشہور خطیب ایران میں، تو وہ تھوڑے مسکرائے تو انہوں نے کہا دیکھ دوبارہ دھواں کھینچ، اور اس بار تھوڑا زیادہ کھینچنا، اس نے کہا۔ وہ جوان پریشان ہو گیا، یہ مولوی ناراضی نہیں ہو رہا، اوپر سے کہہ رہا ہے اور دھوئیں کے لیے پھونک مار۔ تو کہتا ہے اس جوان نے اور اس نے کہا، اب اس نے کہا مجھے نہیں مار، اوپر اوپر آسمان کی طرف مار۔ کہا میں نے تھوڑی منع کیا ہے کہ سگریٹ نہ پی، اللہ نے منع کیا، غصہ اس پہ اتار، مجھ پہ کیوں اتار رہا ہے؟ منبر سے جو تبلیغ دین ہوتی ہے یہ میری بات تھوڑی ہے بندہ خدا، یہ حکم علی ابن ابی طالب ہے، یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ یہ آیت قرآن کی مومنون بعضهم اولیاء بعض، کسی عالم سے تفسیر پوچھی کہ مومنین بعض مومنین پر ولایت رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ولایت اس امیر المومنین کی ہے نا، یہ کیا ہے کہ مومنین بعض مومنین پہ ولایت رکھتے ہیں۔ تو غالباً آغا قراتی فرماتے ہیں اگر کوئی 6 سال کا بچہ بھی تمہیں امر بالمعروف کرے، مثلا تو نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، یا کوئی فعل واجب یا فعل حرام کو انجام دے رہا ہے، اور وہ بچہ تجھے بولے کہ آپ غلط کر رہے ہو یہ نہ کرو، فرمایا اس وقت اس 4 سالہ بچے کی بھی تیرے اوپر ولایت ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ خدا کی بات کر رہا ہے۔ مومنین بعض مومن پہ ولایت رکھتے ہیں۔ باپ اگر کچھ بولے دین کی بات، مولانا کچھ بولے، کوئی مومن ہی تمہیں بول دے بندے خدا جھوٹ نہ بول گناہ، اس وقت وہ ایسے ہی تیرے اوپر ولایت رکھ رہا ہے جیسے علی ابن ابی طالب، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہے؟ دین کی بات کر رہا ہے۔ یہاں مسئلہ دین ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو خلق کیا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی۔ پچھلے سال اسی آیت کو میں نے موضوع عشرہ بنایا تھا، عبادت سے مراد معرفت ہے، اور معرفت بغیر عقل کے انسان کو مل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پھر امام نے فرمایا کہ خدا نے جب عقل کو خلق کیا، پھر پروردگار عالم نے جہل کو خلق کیا۔ اب فرمایا جہل کی مثال کظلمات فی البحر اللجی، کل میں نے پڑھا تھا۔ اب جہل کی مثال اس طرح ہے جیسے ظلمت بھرا دریا ہو، دریا کڑوا پانی ہو۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ خدا نے عقل بتایا، عقل کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ 12 کا سارا شجرہ بتایا۔ نور علی نور یہدی اللہ لنور من یشاء، امام مہدی کے نور سے کائنات کو ہدایت دے گا۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ ملتا ہے جناب ابا بکر نے رسول گرامی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، ابراہیم کا گھر ہے۔ کہتے اس نے علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا سب گھروں سے اگر کوئی گھر بلند ہے تو علی ابن ابی طالب کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ خدا کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ کن کا گھر ہے؟ دیکھیے قرآن، میں نے سورہ ہم پہلے اشرے میں آپ کو بتایا تھا، ایک آیت جب آتی ہے نا پھر آگے صفات بتاتی ہے۔ پہلے بتائیے نورانی مخلوقات ہے، مصباح المصباح، پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ کا نام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ رجال، یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس اور تجارت، بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔
میدان جنگ ہو، جنگ صفین، علی نے کہا مسلح بچھا۔ ابن عباس مولا یہ عبادت کا مقام نہیں جنگ کا مقام ہے۔ کہ ابن عباس اسی توحید اور عبادت کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، سعید نے 17 تیر کھائے، حسین نے نماز کو قائم کیا۔ کبھی سوچا کہ جس بھی معصوم کے روزے پر جاتے ہو یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ 5 منٹ کے لیے سوچا تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حسین کے لیے گواہی دے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بھائی میں ہوں کون جو حسین کے لیے گواہی دوں؟ معصوم نے کہا دو، تاکہ یہ پتا چلے وہ کون تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو دیا۔ جب بازار میں یہ قافلہ جا رہا تھا نا، شام کی بازار میں 70,000 مسجدوں میں بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، علی زکوٰۃ نہیں دیتے، علی دین سے خارج ہیں۔ جب پہلے شام کو پتا چلا کہ علی کی شہادت کا مسجد میں ہونا حکمت الہی ہے، شام والوں نے کہا علی اور مسجد، وہ بھی صبح کی نماز۔ ہمیں تو بتایا گیا علی نماز نہیں پڑھتے، علی کا مسجد سے لینا دینا کیا ہے؟ جب پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے یہ باغی کی بہن ہے، اس وقت سیدہ زینب نے کہا پتھر مارنا ہے مار، پر میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس، جن کو تجارت، جن کو تخت، جن کو حکومت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یخافون، ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسانوں کے دلوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب فرمایا والذین کفروا اعمالہم کالسراب، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سراب ہے۔ قرآن کی آیت اولئک حبطت اعمالہم، قاری قرآن، نمازی جب اللہ کی دربار میں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 لفظ ہیں حبط اور ضبط، اس کو اپنی لینگویج میں سمجھاؤں۔ پولیس 2 طرح کی چیزیں پکڑتی ہے، پولیس کے بھی 2 طرح کے مزاج ہوتے ہیں۔ اب تصور کیجئے پاکستانی پولیس ہو، مثلا یو کے کی پولیس چرس برآمد کرے گی، فوراً اسے ضائع کر دے گی، جلا دے گی، اسے کہتے ہیں حبط، چیز ملی اور جلا دی۔ ہمارے بھی الحمدللہ پولیس والے اچھے ہیں، پر بعض کی مثال دے رہا ہوں، چرس لے کے ضبط کر دیں گے، حبط نہیں کریں گے، شاید کہیں اور کام آ جائے۔ تو ضبط کا مطلب ہے اعمال کو رکھ لینا، پھر شاید کہیں اگلا نیک بندہ آئے اور اسے چرس دے دی جائے۔ حبط کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو لے کے ضائع کر دینا۔ اولئک حبطت اعمالہم، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو کیا کر دیا جائے گا؟ حبط کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو پیٹ دکھائی، جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے، جو حسین ابن علی کے ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ انہوں نے عقل کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو بھی عقل کے مقابلے میں آتا ہے وہ ظلمت کامل اور جہالت کامل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔